زمین گھومتی ہے، جھومتی ہے، حرکت کرتی ہے، یہ ان کی اپنی تحقیقات ہیں۔ تو زمین حرکت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا۔ والجبال اوتادا، کیلوں کی طرح پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا۔ جیسے کوئی چیز متحرک ہوتی ہے تو ہم کیل ٹھونک دیتے ہیں، وہ رک جاتی ہے۔ تو پہاڑ جب زمین پر، یہ گویا اللہ کے کیل ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے زمین پر گاڑ دیے تو زمین ساکن ہو گئی۔ فرشتے عجبت الملائکہ من شدت الجبال، فرشتے پہاڑوں کی طاقت سے تعجب کرنے لگے کہ اتنی بڑی مخلوق جس نے زمین کو بھی ساکن کر دیا، زمین ٹھہر گئی۔ تو اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے دنیا میں ہیں، ملائکہ نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، اور لوہا پہاڑوں پر اترا تو پہاڑوں کو لوہے نے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لوہے سے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ بجری بن گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو فرشتے اور تعجب کرنے لگے کہ لوہا اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور فرشتے اس سے بھی بہت تعجب کرنے لگے۔ بڑے بڑے لوہے ہوتے ہیں اور پتھر وہ کنکر بن جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو لوہے کی طاقت سے فرشتے تعجب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آگ لوہے پر ڈالی اور آگ نے لوہے کو پگھلا کر پانی بنا دیا۔ لوہا بالکل پگھل گیا تو ملائکہ حیران ہوئے کہ ہم تو ابھی اس تعجب کر رہے تھے بھئی اتنی بڑی مخلوق، زمین، پھر پہاڑ اور پھر لوہا اتنا سخت، اور آگ نے آ کے تو لوہے کو بھی نرم کر دیا، موم کر دیا۔ تو وہ اور حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کمال قدرت والی ہے کہ آگ نے لوہے کو بھی پگھلا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ جب بارش برسی تو آگ بجھ گئی، راکھ بن گئی، سوا بن گئی۔ تو فرشتے پانی کی طاقت سے بڑے حیران ہوئے کہ اس آگ نے جس نے لوہے کو پگھلا دیا تھا، پانی آگ سے بھی زیادہ طاقت والا ہے کہ جس پانی نے آگ کو بھی بجھا دیا اور اسے راکھ بنا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، تیز آندھی آئی، ہوا آئی اور وہ پانی بخارات بن کے اڑ گیا، پانی ختم ہو گیا۔ سمندروں کو آپ کبھی دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، آندھی آتی ہے تو یہ بخارات بڑھتے ہیں اور پانی اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ملائکہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو ابھی لوہے کی طاقت سے، آگ کی طاقت سے نہیں نکلے تھے، اس سے اتنا مروب ہو گئے تھے، اور پانی آیا اور ہوا نے تو پانی کو بھی اڑا دیا۔ اتنی بڑی طاقت ور یہ مخلوقات ہیں۔ تو اس پر فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، اس سے بھی کوئی زیادہ طاقت والی چیز ہے؟ یعنی زمین کی طاقت سے مروب ہوئے تو پہاڑوں نے زمین کو ساکن کر دیا، اور پھر پہاڑوں کو لوہے نے توڑ دیا، اور لوہے کو آگ نے پگھلا دیا، اور آگ کو پانی نے بجھایا، اور ہواؤں نے پانی کو بھی بخارات بنا کے اڑا دیا۔ تو اے اللہ، کیا اس سے بھی کوئی طاقت والی چیز ہے، کوئی طاقت والا عمل ہے، کوئی اور مخلوق ہے جو ان سب چیزوں سے زیادہ طاقت والی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، مومن
جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے بائیں کو پتہ نہ چلے وہ اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہے۔ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، کسی بیوہ کوئی بیوہ آئی، کوئی مسکین آیا، فقیر آیا، ضرورت مند آیا، اور انسان جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کتنے پیسے، اور اس کو پکڑا دیتا ہے۔ یہ اخلاص کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ جو مومن دائیں ہاتھ سے صدقہ دے بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ عمل ان سب چیزوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو صدقہ اسلام میں نفلی درجے کا عمل ہے، نفلی درجے کا عمل ہے، نفل رکھتا، حیثیت رکھتا ہے، یعنی اسلام کے عملوں میں گویا یوں کہہ لو کمزور عمل ہے، چونکہ نفل کا درجہ کم ہوتا ہے، پھر سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ عمل صدقے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو وہ صدقہ جو اخلاص سے دیا جائے، اخلاص سے دیا جائے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین کے زلزلے روک سکتا ہے، پہاڑوں کی جنبش کو روک سکتا ہے، آئی ہوئی ہواؤں کو روک سکتا ہے، اور زمین اور آسمان سے آئی ہوئی مصیبتوں اور بلاؤں کو وہ صدقہ روک سکتا ہے، تو باقی عملوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ تبوک کے موقع پر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ مانگا، چندہ مانگا، تو ایک صحابی غریب تھے، اس کے پاس تھا کچھ نہیں، تو وہ گئے، رات کو سوئے اور اللہ سے کہنے لگے، اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ اے اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، آج تک جس نے مجھے ستایا، مجھے زبان سے تکلیف دی، مجھے کوئی ایسی بات مجھ سے کہی، میں اسے معاف کرتا ہوں، اپنی اس عزت اور انا کا صدقہ کرتا ہوں۔ صبح نماز پہ آئے، جبریل پہلے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا صدقہ اللہ کو بہت پسند آیا ہے، فلاں صحابی کا صدقہ، اور اس کی برکت سے سب صدقات قبول ہو گئے۔ تو اخلاص سے کیا ہوا صدقہ کا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن جو دیتا ہے وہ ان طاقتور مخلوقات، وہ زمین ہے، پہاڑ ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ان سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اور صدقہ اسلام میں فرض، واجب، سنت سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن اس عمل میں اتنی طاقت ہے، تو جو عمل فرض ہوگا وہ کتنی اپنے اندر طاقت رکھے گا۔ ایک صحابی آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے اعمال میں احب الاعمال الی اللہ، سب سے خوبصورت عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے حسین عمل، عمدہ عمل، خوبصورت عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ یہ عمل اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ ہے، خوبصورت ہے، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ نماز کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری دفعہ اپنی امت کو دیکھ کر مسکرائے تھے، وہ نماز کی جماعت تھی، کہ جب آپ علیہ السلام کو 13 دن کا ٹمپریچر تھا، بخار شدید تھا 13 دن کا، اور نماز کا وقت ہو چکا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے غسل کرواؤ۔ آپ کو غسل کروایا گیا، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ دوسری دفعہ پھر ہوش آیا کہ مجھے غسل کرواؤ، غسل کروایا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر بیدار ہوئے کہ نماز کا وقت کا ہو رہا ہے، کہ مجھے غسل کرواؤ، پھر غسل کروایا گیا،
پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ ہوش میں آئے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ کسی نے حضرت عمر کو کہہ دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتا ہے، اللہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نماز پڑھانے آئے، آپ حضرت علی اور عباس حضرت علی دائیں طرف، حضرت عباس بائیں طرف، اور آپ یوں ان کے سہارے پاؤں گھسٹ رہے تھے، اتنی شدید، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا، جب ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کو کہا کہ آپ کو بھی بخار ہوتا ہے، فرمایا مجھے ایک آدمی سے دگنا بخار ہوتا ہے، جتنا تم کو ایک کو ہوتا ہے مجھے اس سے دگنا بخار ہوتا ہے۔ اتنی حرارت تھی، تو آپ اس بیماری میں پاؤں گھسٹ رہے تھے، اور آپ نے یوں پردہ، حجرہ تھا اور آگے مسجد تھی، حجرہ امی عائشہ تھا، اور حجرے سے نکل کے آگے مسجد نبوی تھی، تو آپ نے یوں ہٹایا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نماز کی جماعت ہو رہی تھی، فرمایا اللہ تو نے میری امت کو ایک جگہ پہ جمع فرما دی۔ تو یہ ہمارے نبی کی آخری مسکراہٹ تھی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ، اس عمل کا اہم ہونا اسی بات سے انسان سیکھ سکتا ہے۔ تو کہ سب سے اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل، محبوب عمل، وہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے، اور نماز وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے، اور نماز سیکھ کے پڑھنا، پورے آداب کے ساتھ پڑھنا، آج اس اہمیت کو امت مسلمہ اپنے دلوں سے نکال چکی ہے، اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ نماز کتنا طاقتور عمل ہے، صدقہ اتنا طاقتور عمل ہے جو نفل کا درجہ رکھتا ہے، اور نماز وہ عظیم عمل جو اللہ نے آسمانوں پر، عرشوں پر اپنے نبی سے جو ملاقات فرمائی اور نماز عطا فرمائی، وہ عمل کتنا عظیم ہوگا۔ حضرت شایع علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، ان کو وحی آئی کہ امت محمدیہ کو جو میں نے نمازیں دی ہیں، اگر وہ نمازیں قوم نوح کے پاس ہوتی تو وہ آیا ہوا طوفان روک دیتی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر کتنا بڑا عذاب آیا تھا کہ زمین کی رگ رگ سے پانی نکلا تھا، اور آسمان کے ذرے ذرے سے پانی برسا تھا، پوری کائنات پر عذاب آیا تھا کہ جو نمازیں امت محمدیہ کے پاس ہیں اگر قوم نوح کے پاس آتی تو وہ پانی کا عذاب روک لیتی۔ جو نمازیں میں نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں اگر قوم عاد کے پاس ہوتی تو آئی ہوئی وہ ہواؤں کے جھکڑ، وہ ہواؤں کے طوفان روک دیتی۔ جو نمازیں میں نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی اگر وہ قوم شعیب کے پاس ہوتی، آنے والے آسمان سے برسنے والے پتھر روک دیتی۔ جو نمازیں میں نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی اگر قوم لوط کے پاس ہوتی تو آئے ہوئے اوپر نیچے کے سارے عذاب رکوا لیتی۔ جو نمازیں میں نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی اگر قوم موسیٰ کے پاس ہوتی، آئے ہوئے سارے عذاب رک جاتے۔ یہ نماز اتنا طاقتور عمل ہے۔ مفتاح الجنہ الصلاۃ، جنت کے تالے کی چابی وہ نماز ہے، اور نماز کے تالے کی چابی وہ وضو ہے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اگر نماز درست بنانی ہے کہ وضو خوبصورت کرو۔ احسن الوضو، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جسے ہم سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں کہ سب سے حسین ترین وضو کرو نمازیں اچھی ہو جائیں گی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ نماز میں وساوس آتے ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے،
نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وساوس اور مختلف شیطان حملے کرتا ہے، وساوس آتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کیا کرو، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، نبی کے دوہرے داماد ہیں۔ ایک تابعی حارث ان کے شاگرد تھے، کہنے لگے آؤ بیٹا تمہیں میں وضو سکھاؤں کہ اللہ کے پاک نبی وضو کیسے کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں کبھی حرف غلط کی طرف ذہن میں خیال ہی نہیں گزرا بھئی وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے، کبھی کوشش ہی نہیں کی بھئی وضو بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ موضوعات ہی چلے گئے، اور وہ نبی کا صحابی شاگردوں کو کیا کہہ رہا، آؤ تمہیں وضو سکھاؤں۔ ہمارے نبی منبر پر بیٹھ کے صحابہ کو تشہد سکھایا کرتے تھے، اتحیات سکھایا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں یہ چیزیں سیکھنے کے کنسپٹ ہی چلے گئے کہ یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ باب الوضو، محدثین نے حدیث کی ہر کتاب میں وضو کے ابواب قائم کیے ہیں، وضو کے ابواب قائم کیے ہیں، کئی کئی حدیثیں لے کر آئے ہیں، سیاستہ دیکھ لیں اور حدیث کی کتابوں میں کہ وضو سیکھ کے کرو، وضو سیکھ کے کرو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، جسم زرد ہو جاتا تھا، کانپنے لگ جاتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا بھئی وضو آپ کر رہے ہیں، کہ وضو جب جو پانی کو گرتا ہے جسم کے گناہ اتنے گرتے ہیں، اتنے گرتے ہیں کہ تصور سے ہی بالا تر ہیں کہ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، کہ وضو کے گرنے سے اگر توجہ دھیان ایک وضو ہم ایسا کر لیں، ایک وضو ایسا کر لیں کہ ایک زہری دعائیں، اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے وضو کے دوران دعا مانگا کرو، ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ وضو کے دوران یہ دعا مانگا کرو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی۔ تو نماز اچھی پڑھنے کے لیے کا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز جیسے جنت کے تالے کی چابی نماز ہے، نماز کے تالے کی چابی وہ وضو ہے۔ اور ہم نے کبھی وضو کے مذاکرے ہی نہیں کیے، اور وضو کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وضو کرتے ہوئے اپنے باطنی گناہوں پر بھی نگاہ ہو، ظاہری گناہوں پر بھی نگاہ ہو۔ ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی مزین ہو کر نہیں، خذوا زینتکم، اللہ کا حکم عند کل مسجد کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو، خوبصورتی اختیار کیا کرو۔ اور ہمارے یہاں شعوری طور پر افسر میٹنگ سے آئے گا، اور نوجوان سکول سے آئے گا، اور کوئی دفتر سے آئے گا، کوئی اپنی اچھے کپڑے اتار کے رف کپڑے پہن کے نماز کے لیے آئیں گے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ شعوری طور پر رف کپڑے پہن کر نماز پڑھنے آئیں گے۔ جو سوٹ ہم کسی افسر کے سامنے پہننا نہیں پسند کرتے، کسی پارٹی میں، کسی ولیمے میں، کسی میٹنگ میں اور مجلس میں، محفل میں پہننا ہمیں اچھا نہیں لگتا، نماز کے لیے پہن کے آ جائیں گے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے لیے ایک الگ سوٹ بنایا ہوا تھا۔ ابو جعفر منصور خلیفہ تھا اس وقت، ان کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ ان بادشاہ کے دربار میں جاؤں تو اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، اور اللہ کے دربار میں آؤں تو اس سے گھٹیا کپڑے پہنوں، رف کپڑے پہنوں۔
سے نماز کے لیے الگ سوٹ پہنتے تھے. مسجدوں میں آئیں گے جو تنکے والی ٹوپیاں پڑی ہیں پلاسٹک بڑے پہن کے, اور یہ ٹوپی ہم کسی ایک عام آدمی کے سامنے بھی پہننا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں, انسلٹ سمجھتے ہیں. کون پہن کے جاتا ہے؟ اور یہ مذاکرے ہی مٹ گئے کہ اس شاہی دربار کے بھی کوئی آداب ہیں. امام زین العابدین فرماتے تھے وضو کا پانی جوں جوں گرتا ہے اسی طرح گناہ گرتے ہیں, اور میں توجہ کرتا ہوں کتنے گناہ گرتے ہیں. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستعمل پانی سے ابتدا میں وضو کرنا ناجائز قرار دے دیا تھا. ایک اللہ والوں کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے کشف کے ذریعے سے کہ ان کے پاس کوئی وضو کر رہا ہوتا تھا تو ہاتھوں کے گناہ, منہ کے گناہ, زبان سے کتنی غیبت کی اور آنکھوں سے کتنا غلط دیکھا, وہ گناہ گرتے انہیں نظر آ جاتے تھے. تو اللہ سے دعا کی تھی اللہ یہ حالت لوگوں کی مجھ پہ ظاہر کرنا ختم کر دے. تو صحابی کا سوال ہے یا رسول اللہ نماز میں وساوس بڑے آتے ہیں, تو جواب وضو اچھی طرح کیا کرو, وضو خوبصورت طریقے سے کیا کرو, اور وضو کو اچھا بنانے کے لیے مسواک کی سنت ہے. مسواک, میرے آپ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا. مسواک کی اہمیت سمجھیں. آج گھروں میں یہ نظام ہی ختم ہو گئے. جو اللہ کا قدرتی قانون ہے ہم مسواک استعمال کریں گے, وہ کیکر کا ہے, جال کا ہے, نیم کا ہے, اس کے اندر جو لیکوڈ ہے اور اس کے اندر جو انسانی صحت کے فوائد ہیں وہ بے جان برش کی پلاسٹک کی تاروں میں تو نہیں ہے, ان سے تو وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو 6 مہینے پڑا رہتا ہے. بے جان پلاسٹک کی تاروں میں تو وہ چیز انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. کا مسواک کا بڑا فائدہ 70 فائدے لکھے گئے. بڑا فائدہ کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. مسواک کا بڑا فائدہ. اور مسواک کی اہمیت اس سے سمجھیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا, کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ اللہ کے پیارے نبی بغیر مسواک کیے سو گئے ہوں. کوئی ایسی رات نہیں گزری. اور آخری وقت جب آپ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر تھا, آخری لمحات تھے کہ میرے بھائی آئے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا, تو ہمارے نبی یوں اشارہ کر رہے تھے مسواک کی طرف, ایسے دیکھ رہے تھے. منشا تھی کہ مجھے مسواک کرایا جائے. ضعف تھا, کمزوری تھی انتہا درجے کی آخری وقت میں. تو اس وقت امی عائشہ نے وہ مسواک لیا اور آپ چبانے, کیونکہ ضعف تھا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ مسواک چبایا, اس کے ریشے نرم کیے اور اللہ کے پاک نبی کو مسواک کروایا. کتنا عظیم عمل ہے. اور آج گھروں میں ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں, اس کا کبھی بتایا نہیں بھائی مسواک کے جو وضو مسواک کر کے کیا جائے گا, جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی 70 گنا زیادہ افضل وہ نماز ہوگی. حدیث میں آتا ہے. ایک ایک مسواک گھر میں رکھیں, بچوں کے لیے, مستورات کے لیے, اپنے لیے. 5 وضو 5 وقت کرتے ہیں, مسواک کر کے کریں, وہ نماز 70 گنا زیادہ فضیلت رکھے گی. اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی مسواک کی طلب کر رہے ہیں. اس لیے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ اللہ نے مجھے وہ خصوصیت دی ہے کسی اور ازواج زوجہ کو نہیں دی کہ میرا لعاب اللہ کے پاک نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا, کہ میں نے وہ مسواک چبا کر اس کے ریشے نرم کر کے اللہ کے نبی کے منہ میں مسواک کروایا.
تو مفتاح الصلاۃ الطہور کہ نماز کی تالے کی چابی وہ وضو ہے، اور وضو جاندار ہوگا مسواک کے ساتھ جب ہم وضو کریں گے۔ یہ بھی ہمارے کرنے کی چیزیں ہیں۔ گھروں میں آج اس کا مسواک کا تو گھروں میں تصور ختم ہو گیا کہ اتنا بڑا عمل جس کے بارے میں اللہ کے پاک نبی فرما رہے ہیں کہ فرض کر دیتا اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا۔ تو یہ نماز کے آداب ہیں، باطنی طہارت بھی ہو، نماز پڑھتے ہوئے وضو کرتے ہوئے باطن کے گناہوں پر دیکھیں، میں نے منہ سے کتنی غیبت کی، کتنے لوگوں کی غیبت کی۔ غیبت کرنے والا ایک اللہ والا نے لکھا انتہائی بے وقوف انسان ہوتا ہے جو غیبت کرنے والا اپنے مقبول نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے، اپنی مقبول نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی تمہارے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے تو تیار ہو جاؤ، کل وہ تمہاری بھی کسی اور کے سامنے کرے گا۔ اب منہ میں مسواک کرتے ہوئے ایک ریشہ پھنس جائے، برش کرتے ہوئے آدمی کی طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے، اور منہ میں مسواک کرتے ہوئے یہ اگر تصور کریں گے کہ میرے وہ گناہ دھل رہے ہیں، چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں، پاؤں پر پانی ڈالتے ہوئے پاؤں پہ گناہ میرے دھل رہے ہیں، یہ وضو سے مقصود ہے۔ ظاہری اور باطنی طہارت جب وضو کامل ہوگا، نماز کامل بنے گی تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔